لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. صلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. صلاة على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیسا شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، یعنی فرمانے پیغمبر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں. نماز بھی ہماری دعا ہے، نماز بھی ہماری دعا ہے. یعنی بندہ نماز کے ذریعے سے اپنے معبود سے ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ملنا چاہتا ہے تو سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. نماز بھی ایک دعا ہے. تو رسول کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دعا رسول کا جو ہے ایک عمل ہے جو ہمارے لیے سنت ہو گیا، اور اللہ کو بھی دعا کرنا بہت پسند ہے. یعنی جو بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. معلوم یہ ہوا کہ دعا رسول کا پسندیدہ عمل ہے اور اللہ کا بھی پسندیدہ عمل ہے. چونکہ رسول وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کا ارادہ رسول کا ارادہ، اللہ کی مرضی رسول کی مرضی. جو اللہ چاہتا وہی رسول چاہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ خدا کی چاہت ان کی چاہت، اصلا ان کی کوئی چاہت نہیں ہے. رسول وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو رسول اسلام کی اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے انہیں دعا کرنا چاہیے. دعا عیب نہیں ہے بلکہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. جو دعا کرتا ہے گویا دعا کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. جو لوگ دعا نہیں کرتے گویا ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو فراموش کر دیا. دعا کے بارے میں صرف یہ حدیث رسول نہیں ہے بلکہ قرآن میں بعض موقع پر دعاؤں کا ذکر ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. لیکن بغیر مانگے نہیں، بغیر مانگے نہیں. خدا جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو، اللہ بخوبی جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم جب سوچتے ہیں اسی وقت ہمارے دل میں آتا ہے. وہ سوچنے سے پہلے جان لیتا تم کیا سوچنے والے ہو. تو ہمارے رازوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا وہ خداوند عالم. سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ قل ما یعبؤ ربی لولا دعاکم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، کس سے؟ یعنی اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا. اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں یاد رکھے تو تم دعا میں اپنے معبود کو یاد رکھو. اور دعا میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نماز بھی ایک دعا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے یاد رکھے، ہمیں یاد رکھے. تو ہمیں چاہیے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں یا نماز کے ذریعے سے اپنے معبود کو یاد رکھیں. دعا رسول اسلام کی سنت ہے، دعا عیب نہیں ہے. دوستان عزیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگنا عیب ہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دعا تو کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد
امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے تحفۃ القول میں، مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں دعا کرنے کے بعد پریشان نہیں ہونا. اگر دعا جلدی سے قبول نہیں ہوتی ہے، 3 چیزوں سے خالی نہیں ہے مولا فرماتے ہیں. ایک یہ کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اس کی، یعنی کہ اللہ کو پسند ہے دعا، اللہ کو دعا کرنا پسند ہے. جب بندے دعا کرتے ہیں اللہ کو پسند ہے عمل، وہ ان کے آخرت کے سامان میں وہاں ذخیرے میں جمع کر دی جاتی ہے. ان کے دعا جو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ جمع ہو گئی. ایک فائدہ جو اللہ کو پسند ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے تو ہماری ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. دعا کرنے سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور بلائیں آنے والی ہیں تو ہمارے اوپر بلائیں ٹل جاتی ہیں بلائیں آنے سے. یعنی کون فرما رہا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام. تیسرے یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں تو آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا تاخیر سے کیوں قبول ہوتی ہے؟ ہم لوگ جو دعائیں کرتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چند بار دعا کی اس کے بعد مایوسی کفر ہے. اللہ کی ذات سے کبھی بھی دوستان، اللہ کی ذات سے، خداوند عالم کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ دینا ہی ہمارے لیے بھلائی ہو، خدا بہتر جاننے والا ہے. امام فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا تاخیر سے اس لیے قبول ہوتی ہے کہ خداوند عالم مومن کی آواز کو پسند کرتا ہے، اس لیے بار بار سننا چاہتا ہے. منافق کی دعا قبول ہوتی ہے بہت جلدی، جیسے ہی مانگا دے دیا گیا. یہ بہت ساری روایتیں آپ علماء کرام سے بھی عشر محرم میں سنتے بھی رہے ہیں برابر. میں نے بھی سنا ہے خطیب سے، انہوں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ عرض کر رہے تھے خلیل صاحب کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار مومن ہیں، آتے ہیں بار بار دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. ایک بندہ آتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، مانتا ہے بس روزے نماز سے دور ہے، آتا ہے فوراً ہی دعا قبول مانگتا ہے، قبول ہو جاتی ہے. یہ بندہ پریشان ہوتا ہے، نگرانی کی، ہم تو مومن ہیں، متقی پرہیزگار ہیں. یہ بندہ آیا کبھی آتا نہیں تھا، آنے کے بعد اس کے فوراً دعا قبول. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہماری بارگاہ میں آیا، ایک مرتبہ آیا، اگر آج اس کی دعا قبول نہ ہوتی تو آتا ہی نہیں. مومن آنے والا آج نہیں تو کل نہیں تو آتا رہے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ پورے سال دعائیں کرتا رہے گا. آخر وہ وقت آئے گا اس کی دعائیں بھی مستجاب ہوگی. یہ ہمارے دروازے پہ آنا نہیں چھوڑے گا، اس کی دعا مقبول ہوگی. اللہ جانتا ہے کہ مومن ہمارے دروازے پہ روز آئے گا. منافق آتا ہے، اگر آیا ہے تو قبول کر لو. ہو سکتا ہے کہ اگر آج قبول نہ ہوگی کہ کل ہمارے دروازے پہ نہ آئے، نگران ہوگا، پریشان ہوگا. ہم اللہ سے مانگتے اللہ عطا نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد تو نگران میں پریشان نہ ہو، خداوند عالم کی ذات سے پریشان نہ ہو. خزانہ قدرت میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. جو چیز بھی چاہیے، جو بھی چاہیے، جب چاہے، جس وقت چاہیے. ہاں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ دعا کے کچھ خاص وقت ہے، معین ہے، وقت معین کیا گیا دعا. لیکن کوئی یہ وقت کسی روایت، کسی حدیث، کسی قرآن میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ فلاں وقت ہی دعا کرو. تاکید نہیں کی گئی. فضیلت کے وقت ہیں کہ نماز کے وقت کرو، بارش کے وقت میں کرو، فضیلت کے وقت بتائے گئے. لیکن دعا کا طریقہ فضیلت کا بتایا گیا. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب چاہے، جس وقت چاہے دعا مانگے. روک نہیں ہے کہ مانگے نا، رات کے 2 بجے ہمیں ضرورت پڑ جائے، ہم اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں؟ وہ تو منع کر دیا گیا، نماز کے بعد مانگو، بارش ہونے لگے اس وقت مانگو. اول وقت نماز کے بعد دعا کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روکا نہیں گیا ہے، فضیلت کا وقت ہے کہ ایسے وقت میں کرنے سے دعائیں مقبول ہوتی. اور ویسے اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، جب چاہے، جس وقت چاہے. وسیلہ بنا دیا خداوند عالم نے، وسیلے کے ذریعے سے آئے، بے معصومہ کے حرم میں آئے، جو چاہتے ہیں مانگے. اپنی دعاؤں میں خداوند عالم سے یہ ضرور مانگے، معبود حقیقی بندے کو ہر وہ چیز عطا کر جو اس کے فائدے میں ہو، جو اس کے حق میں ہو، جو اسے ضرر اور نقصان پہنچانے والی نہ ہو. اور میرے پاک پروردگار ایسی کوئی بھی چیز اپنی بارگاہ سے عطا نہ کرنا جس سے بندہ گمراہ ہو جائے.
تاریخ شاہد ہے آپ کے سامنے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، بہتر جاننے والے ہیں، تاریخ میں نظر سارے لوگوں کی۔ پیسہ ملنے کے بعد کوئی ضروری نہیں، دولت اقتدار حکومت ملنے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ عبادت ہی رہیں، آپ لوگ اپنی جگہ پہ جو ہیں وہی رہیں۔ ہو سکتا ہے شیطان بن جائیں، ہو سکتا ہے نمرود زمانے کا بن جائے، فرعون بن جائیں، صدام بن جائیں، کوئی ضروری نہیں۔ اقتدار ملنے کے بعد انسان نہیں معلوم کیا بن جائے، تو دعا کرنے کے بعد یہ ضرور اپنی دعا میں کہیں معبود حقیقی اس چیز سے مجھے ضرور روکے رہنا، اس چیز سے دور رکھنا، اگر وہ دولت ہو دنیا کی، اقتدار ہو، حکومت ہو، ان چیزوں سے بندے حقیر ناچیر مسکین کو دور رکھیے گا جس سے یہ بہک جائے، تجھے بھول جائے، امام کو بھول جائے، معصومین کو بھول جائے، دین سے اپنے آپ کو کنارے کر لے۔ عزیزان محترم، ضروری نہیں کہ دولت ملنے کے بعد ہم ہی رہیں، متقی رہے، پرہیزگاری رہے، مومن رہے، کوئی ضروری نہیں۔ دولت ملنے کے بعد کوئی پتہ نہیں، انسان رحمان تھا شیطان بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ہم متقی ہیں، پرہیزگار رہیں۔ یہ ضرور دعا کریں اپنی دعا میں، ان چیزوں سے دور رکھیے معبود حقیقی ہے میرے پاک پروردگار جس سے گمراہ ہونے کا ڈر ہو بندے کو، کیونکہ تو خوب جاننے والا، بہتر جاننے والا ہے۔ بھائی مل جائے اقتدار ملنے کے بعد پھر ہم ظلم کرنے لگے، ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، یہ تو خدا بہتر جاننے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہماری اور آپ کی لائف میں، زندگی میں آتا ہے، برابر آتا ہے۔ جتنا زیادہ جب پریشان ہوتے ہیں اسی وقت اللہ رسول زیادہ یاد آتے ہیں، پریشانی کے وقت میں زیادہ یاد آتے ہیں۔ اس کے بعد جتنی زیادہ مصروفیات ہماری زندگی میں ہے بڑھتی چلے جا رہی ہے۔ اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہے کہ نماز اول وقت نماز کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا، اگر کسی خاص چیز میں لگ گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اگر اول وقت دیکھی جا رہی ہیں تو اول وقت جو فضیلت کا وقت ہے، اول وقت فضیلت کا وقت، فضیلت کے وقت کا احترام واجب ہے۔ جن چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں بس موبائل میں لگے پڑھ لیں گے، اور جو یہ جملہ آتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، پڑھ لیں گے، کر لیں گے، یہ سب سے برا جملہ ہے جو ہمیں ترقی کی ساری منزلوں سے روکتا ہے۔ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ہو جائے گا، یہ ہے تو بہت چھوٹا سا لفظ، لیکن یہ ہمیں جو ہم منزلیں طے کرنا چاہ رہے ہیں، ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، ان میں روڑے پڑتا ہے، رکاوٹیں ڈال رہا ہے دھیرے دھیرے۔ آج ہم 5 منٹ تاخیر سے نماز میں گئے، کل یہ ہوا کہ آدھا گھنٹہ، اس طرح سے یہ ہوا کہ بڑے وقت کا وقت ہی چلا گیا ہماری زندگی سے۔ کیا ہوا؟ ہم چاہتے کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوئی، اسی وجہ سے ہم اللہ اور رسول کو جس طرح سے، جس شعور و ادراک کے ساتھ دعائیں کرنے کا حق ہے، طریقہ بتایا حدیث میں اور رسول السلام نے، ہم اسے بھولے پڑے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں لینا ہے اپنی زندگی میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، دوستان عزیز، ہمیں ترقی کرنا ہے تو بڑے وقت۔ ہم نے امام خمینی کی ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ جائے، لیکن اول وقت جو فضیلت کا وقت ہے نماز کا، اسے نہ بھولیں۔ فضیلت کے وقت کا ایک تو احترام ہمارے اوپر واجب ہے، اول وقت کا ثواب بھی ہمارے اوپر، پھر وہی ثواب ملے گا، ثواب تو ملے گا بھائی، آخری وقت میں پڑھیں گے نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن موبائل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ضروری چیز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عزاداری کے جو ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں، غلط باتیں ہیں۔ نماز اپنی جگہ ہے، عزاداری اپنی جگہ ہے۔ عزاداری ہر وقت ہے، نماز اول وقت ہے۔ عزاداری کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک 24 گھنٹے عزاداری کرتے رہیے، حسین 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 کا ذکر کرتے رہیے، مجلس برپا کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے، شب داریاں کرتے رہیے، کوئی وقت معین نہیں کیا گیا۔ عزیزان محترم، نماز کا وقت مجھے پہلے سے پتا معین ہے، اس معین وقت کا احترام ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھیں اور ہر وقت عزاداری کریں، ذکر حسین کریں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ٹکرانے کی بات نہ کریں اپنے دوستوں سے کہ نہیں نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، اور یہ بھولے پڑے امام مظلوم کربلا نے نماز ہی کے لیے قربانی دی، نماز کو بچانے کے لیے، نبوت و توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے۔ کربلا میں پورا کنبہ لے کے حسین آئے ہیں صرف دین محمدی کو بچانے کے لیے۔
اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں عزادار ہوں حسین کا، اگر جو لوگ نماز سے دور ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصلاً وہ نماز نہیں پڑھتے، اصلاً وہ حسین کے چاہنے والے نہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، مولائی نہیں ہیں، صرف زبان سے بس میں حسین حسین کرتا ہوں، میں حسین کا ذکر کرتا ہوں، میں عزاداری کرتا ہوں، میں شبیداری کرتا ہوں، کوئی مجلس صبح سے شام تک نہیں چھوٹتی، لیکن نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ پر کیا حسین ایسے لوگوں کو پسند کریں گے؟ مولا حسین ایسے لوگوں کو اپنا حقیقی محب قرار دیں گے، اپنا چاہنے والا کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جس حسین نے نماز کو بچانے کے لیے پورا گھر لٹا دیا، جن کا مقصد تھا کہ خدا کی توحید بچ جائے، نبوت رسالتیں بچ جائیں، آپ حسین حسین کہہ رہے ہیں لیکن نماز سے بہت دور ہیں۔ اور واقعی ایک جملہ اور کہہ دوں، عرض کرتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں میں حسینی، وہ جھوٹے ہیں۔ حسین والا جو واقعی ہوگا، محب ہوگا، وہ نماز کو بڑے وقت انجام دے گا۔ حسینی جو ہوگا وہ نماز، حسین کا کردار کیا ہے، حسین کیا چاہتے ہیں، حسین کی مرضی کیا ہے، بھائی حسین چاہتے کیا ہیں؟ تو حسین وہ چاہتے ہیں جو حسین کو پسند ہے۔ ہم حسین کی چاہت کے مطابق اگر کام کریں گے، اول وقت نماز پڑھیں، ان کا محب ہونا جو ان کو پسند ہے، اس دائرے میں، محب ہونے کے دائرے میں ہم جب داخل ہوں گے، جب ہم ان کے حسینی کہلائیں گے، جب ہم جو حسین کو پسند ہے۔ اول وقت اہل بیت کو کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھیں، اللہ رسول کو جو پسند ہے اسے ہم پسند کریں، جن چیزوں سے منع کیا خداوند عالم نے ان سے ہم اپنے آپ کو کنارے کر لیں۔ ہم ہر اس چیز کو گلے لگا رہے ہیں جو انہیں پسند نہیں، ہر چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یا یہ جملہ کہ ہم سے نہیں مطلب ہے۔ اب جب آپ امر بالمعروف میں ذکر آیا ہے، فروع دین میں امر بالمعروف کیسے لیے آیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ ہم سے مطلب نہیں ہے، یہ سب کے لیے، صرف علماء خطبہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس بندے خدا کے لیے ہے جسے یہ معلوم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا مطلب کیا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہے، اسے پتا ہے برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، تو وہ بھی منع کرے۔ نیکی کی ہدایت کی اگر اس کی ذمہ داری، اسے پتا ہے کہ راستہ برائی کا، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسے روکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فروع دین میں صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، ہماری اور آپ کو سب کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ان مسائل سے واقف ہیں جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، رمضان میں روزے رکھ لینا، اس کے بعد اگر پیسہ ہے، مستطیع ہے تو حج پہ چلے جائیں، بس اس کے بعد بھولے پڑے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ یہ جو وقت آئے گا، یہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے، ہر وقت ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو فروع دین میں 10 چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے اوپر واجب ہیں۔ کچھ چیزیں زمانے کے تحت بدلتی میں رہتی ہیں، بھائی نماز واجب ہے، مسافرت میں قصر بھی ہے، میں تبدیلیاں ہیں، فروع دین میں تبدیلیاں ہیں زمانے کے تحت۔ جہاد کا حکم علماء کرام دیں گے، وقت آئے تو اس وقت ہمیں آمادہ رہنا ہے کہ جہاد کرنا۔ اگر ہم واقعی حسین کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، ان کے وہی ہیں، امر بالمعروف کا جس طرح سے حکم ہے، ان کے دوستوں سے محبت ہم بھولے پڑے ہیں۔ بھائی حسین کا کون چاہنے والا ہے؟ حسین کو کون برا کہتا ہے؟ اگر حسین کا چاہنے والا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ حسین کا دشمن ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے بیزاری اختیار کریں۔ یہ ساری چیزیں ہم بھولے پڑے ہیں، ہمیں یاد نہیں، ہم تو صرف نماز اور روزے میں ہیں۔ ایک سوال پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، دوستان عزیز، ہمیں معلوم ہونا چاہیے حسین کو کیا پسند ہے، حسین کن کن چیزوں سے ہم سے راضی رہتے ہیں، اہل بیت کو کیا پسند ہے، ہم سے کیا چاہتے ہیں، کن چیزوں سے وہ راضی رہتے ہیں، کون سے افعال انجام دیں جس سے حسین اور اہل بیت خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے افعال بد ہیں، برے ہیں، جن سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تب جا کے کہیں ہم اس دائرے میں آتے ہیں، مولائی کے دائرے میں۔ مولائی تو سب کہتے ہیں، جب بات آتی ہے تو ہم سے بڑا کوئی دعوے دار نہیں ہوتا، ارے میں تو علی کا شیعہ ہوں، مجھ سے بڑا کون شیعہ ہے۔ جب عمل کی منزل آتی ہے تو دھیرے سے بولتے ہیں، کہاں علی، وہ دھیرے سے عمل کی بات آتی ہے، وہ ایسے فخر کرتے ہیں کہ ہم تو شیعہ ہو تو شیعہ والے کام کرو۔ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے محب ہیں،
مولا کیا چاہتے ہیں کہ ایسے بنو کہ ہمارے اعمال سے ہمارے کردار سے لوگ کہیں کہ واقعی مولا کا چاہنے والا ہے. زبان کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی زبان سے قصیدہ پڑھیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں فلاں کے چاہنے والے ہیں ہم متقی ہیں پرہیزگار ہم نماز پڑھتے ہیں فلے وقت. ضرورت نہیں. ہمارے اعضاء ہمارا عمل دنیا والوں کو بتائے. معاشرے میں لوگ کہیں گے واقعی علی کا چاہنے والا ہے واقعی علی کے اور جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے سے. ہمارے عمل و کردار کے ذریعے سے ہماری پہچان و شناخت ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم عملی طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ سب کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد بھی اگر ریاکاری ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. ہو سکتا ہے دنیا والے اس کا کوئی اجر وقتی طور پہ دے دے نہیں دیں گے تو شاوسی تو مل ہی جائے کہ فلاں صاحب بہت متقی پرہیزگار ہے لیکن اللہ سے اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں. تو ہر وہ فعل انجام دیں نیت یہ ہونا چاہیے اللہ اور رسول کے لیے انجام دے رہے ہیں اہل بیت کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ یہ فعل اللہ کو بہت پسند ہے اہل بیت کو بہت پسند ہے. جو فضیلت کا وقت ہے اس فضیلت کے وقت میں نماز کا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ثواب زیادہ ہے. مستحب ہے ولی وقت پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا لیکن اس کا جہاں واجبات تو فرض ہے ذمہ داری نہیں کریں گنہگار ہے لیکن مستحبات کے وہیں اس سے زیادہ واجبات سے زیادہ ثواب اسی لیے رکھے گئے ہیں ثوابات کہ تاکہ آپ اول وقت میں جو آپ کو حق ملنا ہے اللہ کی بارگاہ سے وہ مل جائے آپ کو اس کو اجرت مل جائے اس کا صلہ مل جائے اول وقت کا. ہم مولائی صرف اپنے دعوے سے نہیں ہو سکتے. تاریخ میں بہت سارے مولائی ہیں اگر ہم نگاہ کریں گے قمر تھے مولائی سلمان تھے مولائی ابو ذر تھے مولائی مقداد تھے مولائی یہ تھے مولائی. ضرورت پڑنے پہ گردن حاضر کر دیتے تھے کہ مولا ہماری گردن حاضر ہے. یہ تھے واقعی مولائی. اور وہ مولائی تھا کہ آنے والا آتا ہے تو مولا کہتے تندور میں کود جاؤ واقعہ ریاض کرنا بغیر کوئی سوال جواب کے تندور میں بیٹھ جاتا بندہ. یہ ہے مولائی. اور اس سے پہلے بھی آپ نے واقعہ سنا اس سے پہلے بھی آنے والا کیا تھا کہ کیا بیٹھ جاؤں آپ مجھے جلانا چاہ رہے ہیں آپ حکم دے رہے ہیں وہ بھی مولائی تھے. ہمارا اور آپ کا جیسے مجھ جیسا مولائی جو ہوتے ہیں وہ سوال کا جواب نہیں مولا نے کیا کہا ہے عمل کرنا ہے ان کا حکم ہمیں عمل کرنا ہے. مولائی کائنات کو جب ظاہری ایسے مولائی ہوتے ہیں مولائی کائنات کو جب ظاہری خلافت ملی تھی 4 سال 9 مہینے چند دن کی سوگنامہ علیہ محمد میں نے جو پڑھا ہے وہ 4 سال 9 مہینے چند دن کی لکھا ہوا ہے کہ مولائی کائنات کو ظاہری جب خلافت ملی تھی اس کے بعد اسبق بن رواتا مولا کے چاہنے والے محب یہ ہے مولائی. آتے اور آنے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں اور مسلمان آتے ہیں چاہنے والے آتے ہیں دعویٰ کرنے والے آتے ہیں آج آپ کو بہت مبارک ہو آپ ہمارے خلیفہ بن گئے آپ نے خلافت کو جو ہے قبول کر لیا. سارے لوگ آتے رہے اور آنے کے بعد سارے لوگ آ گئے. اسبق بن رواتا پھر دوبارہ آئے جب دیکھا کہ مجمع عام میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج میں مبارکباد آپ کو دینے نہیں آیا آج میں مبارکباد آپ کو دینے نہیں آیا کہ آپ خلیفہ بن گئے. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جب تکرار کیا اس کے بعد مسلمانوں سے رہا نہ گیا. کہنے لگے کہ اسبق تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہے تم علی سے کس طرح سے گفتگو کر رہے ہو. کہہ رہے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں آج مبارکباد علی کو دینے نہیں آیا بلکہ مبارکباد تم سب کو دینے آیا ہوں کہ تمہیں علی جیسا خلیفہ مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تمہیں علی جیسا خلیفہ ملا ہے. یہ خلافت کے محتاج نہیں ہے خلافت ان کی محتاج ہے. محتاج تو ہم ہیں کہ ہمیں علی جیسا خدا نے نمائندہ دے دیا. انہیں فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر حد سے زیادہ بڑھا دیا حد سے زیادہ برابر سنتے حد سے زیادہ بڑھا دیا. بڑھایا اسے جاتا ہے جو جس کا درجہ کم ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اتنا بڑھا دیا ہے کہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ہماری راہ کی کیا مجال اور پھر کیسے بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. اگر اس قول میں دیکھیں گے اس قول میں رسول السلام کی تو کیا نظر آ رہا ہے
کہ علی کو یا تو اللہ نے پہچانا یا اس کے پیغمبر نے پہچانا، پیغمبر کو یا علی نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، خدا کو یا پیغمبر نے پہچانا یا علی نے پہچانا. تو ایسی شخصیتیں جن کو ہم پہچان نہیں سکتے تو ہم کیسے بڑھائیں گے، کیسے گھٹائیں گے؟ سلام پڑھے محمد وعلى محمد. علی کیا اوقات کہ ہم کسی کو بڑھائیں یا کسی کو گھٹائیں؟ بھائی علی اس ذات کا نام ہے جو کمالات انبیاء کا مجموعہ ہے. ہمارے محتاج نہیں، مانے تو علی نہ مانے تو علی. ہمارے ماننے سے ان کا کچھ بنتا نہیں، نہ ماننے سے کچھ بگڑتا نہیں. مانے تو بھی علی، نہ مانے تو بھی علی. مانے گے تو اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے، اپنا اچھا نمائندہ کہلانے کے لیے کہ اچھا نمائندہ ملا. ہمارے جس طرح سے خدا چونکہ مظہر ہے، خدا بند عالم ہے، یہ خدا بند عالم کے کمال کے مظہر ہیں. جس طرح سے خدا کی ذات کے اوپر ذرہ برابر فرق نہیں. نماز پڑھیں اپنے وجود کے لیے، اپنی آخرت اور آخرت کے لیے، اپنے لیے. اسی طرح سے اگر انہیں مان رہے ہیں، صراط بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، جنت بھی ہے، کوثر کی ساری چیزیں، حشر بھی ہے. بھائی وہاں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو جمع کرنا ہی ہے. اگر انہیں فراموش کر دیا تو پھر نمائندہ، میں نے ایک مثال دی تھی جس میں نمائندہ کیسا ہوگا؟ اختیار ہم سب کو ہے. ایک چھوٹی سی اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، بچے بھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سن رہے ہوں غور سے، ان کے لیے عرض کرتا چلو، گاڑی ہے، ایک ڈرائیور ہے، انتخاب مسافروں کو کرنا ہے، انتخاب مسافروں کو کرنا ہے. ایک گاڑی کا ڈرائیور جتنا زیادہ تجربے کار اور ماہر ہوگا اتنی ہی آسانی سے گاڑی اور اہل گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچا. اگر تجربے کار ہوگا، سوار چاہے جیسے ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو، اندھے ہو، لولے ہو، لنگڑے ہو، سوار چاہے جیسے ہو، اگر ڈرائیور تجربے کار ہے، ماہر ہے، منزلیں چاہے جیسی ہو، سفر طے کرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچا دے گا. اس پہ سوار چاہے جیسے ہو. اب پلٹ کے یہ کہہ دیا جائے اگر ہم نے سوار اچھے تھے، وی آئی پیز تھے سارے کے سارے، لیکن انتخاب جس کا کیا دیوانہ تھا، پاگل تھا، جب اسے خود اپنی منزل کا پتہ نہیں تو آپ کو منزل مقصود کا محمد وعلى جب اسے خود اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو منزل مقصود تک کیسے پہنچائے گا؟ پہنچائے گا وہی جو ماہر اور تجربے کار ہوگا، جو نڈر ہوگا. اور رہبر کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ رہبر ایسا چنے جو نڈر ہو، میدان میں جم کے لڑنے والا ہو، پیر دکھانے والا نہ ہو. جب جائے تو دشمن سے یہ کہے کہ اگر بھاگتے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ایسا رہبر ہونا چاہیے، ایسا رہبر نہیں جسے خود میدان میں جانے سے ڈر لگتا ہو. سلام پڑھے محمد وعلى نعرہ حیدری، محمد وعلى محمد صلوات. نمائندہ اور رہبر تجربے کار ہوگا، ماہر ہوگا. اب جو بھی میدان ہو، بھائی یہاں تو گاڑی کی بات میں نے اس لیے کر دی، گاڑی کا ڈرائیور تجربے کار ہوگا تبھی تو گاڑی اچھے سے چلائے گا. اب جب ہم حشر میں جائیں گے وہاں تو وہاں کا ڈرائیور دنیا کے ہر امور میں ماہر ہو. یہ تو صرف ڈرائیور کا کام تھا کہ اس کو گاڑی چلانا ہے. ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ایک لیڈر ہو، ہر مسئلے کا حل کرنے والا ایک لیڈر ہو. ایسا لیڈر، ایسا رہنما، ایسا نمائندہ اللہ نے دیا. ہم اگر چن رہے ہیں تو ہماری منزلیں آسان ہیں، اور نہیں تو وہی ہوگا کہ گھیٹ سوار ہونے والے سارے کے سارے وی آئی پی تھے. بیٹھنے والے اگر وی آئی پی اور نمائندہ اگر اندھا دیوانہ ہے تو وی آئی پیز بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. اور لیڈر اچھا ہے، قطار میں چاہے جیسے لوگ کھڑے ہوں، لائن میں چاہے جیسے لوگ کھڑے ہوں. چونکہ نمائندہ اچھا ہے، رہبر اچھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ منزلیں چاہے جیسی ہوں منزل مقصود تک پہنچا کرے. وہ فرمائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ ہمارے ہم ان کے نمائندے تھے، نمائندگی کر رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ چاہنے والے مہم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے انہیں آخری منزل تک پہنچائیں. نمائندہ اچھا ہے تو پہنچا دے.
اور دیوانہ اور پاگل پہلے سو جسے اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، جو خود کہتے ہوئے تاریخ میں یہ نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا، وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے، وہ کیا ہمیں راستہ دکھائیں گے؟ وہی راستہ دکھا سکتا ہے، چاہے میدان کارزار ہو، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے مسجد قضا بچھا ہوا ہو. یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. پوچھو تو صحیح. یہ ہے رہبر، یہ ہے نمائندے، خدا کی قسم. اور انہیں اللہ نے مخصوص کیا ہمارے اور آپ کے لیے. رسول اسلام وہ کرتے تھے جو اللہ اور رسول جو اللہ چاہتا تھا، اللہ کی چاہت، رسول کی چاہت. تو خدا کی قسم ہم اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوں. میں نے پڑھا نا کہ دعا ضرور کریں، ضرور مانگے اس مالک کے حق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں جس کے خزانے قدرت میں کمی کسی چیز کے نہیں ہے. بس ہماری ہو سکتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو، عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہے. ہم اس طرح سے مانگ نہیں پاتے جس طرح سے مانگنا چاہیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کبھی کبھی کہ اہل بیت جو چاہتے ہیں. ولادت تکوینی کی انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو جو ہمارا موضوع بہت وسیع رہتا ہے اور 1 گھنٹہ کم رہتا ہے. آپ لوگ سوچیں ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں، کم سے کم بھی ملے تو 1 گھنٹہ ملے ہماری مجلس کے لیے. اللہ نے ہمیں ایسے نمائندے دیے ہیں جو کسی بھی میدان میں ہوں، کسی بھی میدان میں ہوں، کسی بھی میدان میں ہوں، ہارنے والے نمائندے نہیں ہیں. میں ہارنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے ہمیشہ باتوں میں کہتا ہوں کہ جو جیتا ہے وہ بھی ہارا ہے. کبھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے پریشان نہ ہوں، کوشش کریں جیسے وہ جیتا میں بھی جیتوں گا. جیتنے والا بھی کبھی ہارا ہے. تو ہم کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، ایک دن وہ آئے گا جیسے وہ جیتا ہم بھی جیتیں گے. ہارے نا. تو ہمیں ایسے نمائندے خداوند عالم نے عطا کیے ہیں، اگر ہم ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کوئی بھی منزل ہو ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے. چونکہ ان کی ذمہ داری ہے پہنچانا، اور انتخاب ہماری ذمہ داری ہے. انتخاب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیسا رہبر و نمائندہ چننا ہے، انتخاب کرنا ہے. اس کے بعد اس نمائندے کی ذمہ داری ہے کہ منزل مقصود تک کیسے پہنچایا جائے. بھائی سزا ہے اس کی، گناہ کی ہے سزا ہے، ثواب بھی ہے. ہمارا نمائندہ بہتر جاننے والا ہے کہ ہمیں کون سی سزا دینا ہے، کون سا ہمیں عذاب دینا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں اچھے نمائندے کا تو کم سے کم انتخاب کر سکتے ہیں. کبھی نہ ہارے. خدا کی قسم خداوند عالم کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھیے پوری زندگی وہی کیا جو اللہ کرتا ہے. مایوس نہیں ہوتے ہیں. ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی تو مایوس ہونے لگتے ہیں، دعا قبول نہیں تو مایوسی، فلاں چیز نہیں ملی تو مایوسی، یہ چیز نہیں ملی تو. ہم جو چاہتے ہیں، ہماری چاہت کیا ہے؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، لیکن ہوتا وہ جو اللہ چاہتا ہے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ رسول کو پسند ہے، پھر وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. ہماری چاہت جب ان کی چاہت میں بدل جائے گی پھر وہی ہونے لگا جو مجھے پسند ہے. تو خدا کی قسم ہم کبھی بھی پریشان ہو، نگران نہ ہوں. خداوند عالم نے ایسے نمائندے، ایسے رہبر ہمیں عطا کیے ہیں، اگر جن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کوئی بھی منزل ہو ہماری ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور مطمئن رہیں، زندگی میں مطمئن رہیں. اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے، کچھ تجربے کی باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیمار ہوئے تو یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ ارے بھائی اب کیا ہو جائے گا، اب کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے، ہو جائے گا. اگر موت حق ہے تو آ جائے گی، پریشان نہ ہو. جو کام اس سے پہلے صحت یافتہ زندگی میں انجام دے رہے تھے اس وقت بھی دیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اپنی عاقبت بخیر کی. کام کرتے رہیں، اس کے بعد ایک دن وہ آئے گا پھر صحت یافتہ ہو جائیں گے. اللہ مایوسی کفر ہے. مایوس ہو رہے مہی نہیں معلوم کہ ملے گا، نہیں معلوم کہ صحیح ہوں گے کہ نہیں صحیح ہوں گے، صحت ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر بھروسہ ہے، اس ذات کے اوپر بھروسہ ہے، سوکھے درختوں کو جو ہرا کر دے، جہاں نا امیدی ہو اسے وہ ہرا بھرا کر دے، تو کیا صحت نہیں عطا کر سکتا ہے؟ ہر چیز کو عطا کر سکتا ہے. عزیزان محترم، شرط یہ ہے نیت پاک ہو اور خلوص نیت کے ساتھ مطمئن ہو کہ اللہ سے مانگے. عزیزان محترم خداوند عالم عطا کرتا ہے. ایام عزا کا سلسلہ
آج 23 محرم ہمارے اور آپ کے درمیان سے کس طرح سے گزر گئی ہے. مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار، اگر تیرا ذکر تیرے حبیب کا اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم سب کو معاف کیجیے پاک پروردگار، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کر کے ہم سب زیادہ سے زیادہ عمل خیر اور صالح انجام دیں. ہاں آزادارو، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کریں. کوشش یہ کریں، کر نہیں سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ امام کیا چاہتے ہیں، امام کو کیا پسند ہے، خدا کو کیا پسند ہے. اللہ اور امام کی رضا کے لیے ہر وہ فعل انجام دے جو انہیں پسند ہے. ہاں آزادارو، امام مظلوم کربلا اسی مقصد، توحید اور نبوت کے اسی مقصد کو لے کے کربلا میں آئے. پورا بھرا گھر کہ اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور ہمارے نانا کا جو دین آیا ہے اسے بچانا ہے. اور طفلی میں جو وعدہ کیا تھا حسین نے کہ میرے نانا حسین آپ کے دین کو بچائے گا. آزادارو، بس چند فقرے اور اس کے بعد ختم دعا. مجھے قوت نہیں کہ وہ زیادہ مسائل پڑھیں. آزادارو، صرف تصور شرط ہے. تصور کیجئے تو احساس کیجئے اس کے بعد یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. ماں بہنوں کی چادریں، یہ 72 شہداء جو کربلا میں شہید ہوئے، آزاداروں کی کوئی چھوٹی قربانیاں نہیں ہے. ہم اور آپ جب احساس کرتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے، کوئی زخم ہوتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے پردیس کا. آزاداروں، اور کہیں ڈاکٹر یہ بتا دے کہ یہ بچہ بچنے کی نہیں بچ سکتا ہے، یہ نہیں بچ سکتا ہے، بہت زیادہ مریض ہے. آزاداروں، تو ہمارے اور آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ حسین جو پہلے سے مار کے کربلا جو ساری چیزیں ان کی نظروں میں ہوں، حسین جا رہے، نظریں دیکھ رہی. آزاد اور امام مظلوم کربلا نے نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا آپ کے دین کو حسین بچائے گا. نانا فرما رہے بیٹا حسین آپ کے دین کو بچانے کے لیے اکبر کا سینہ دینا ہوگا. نانا مجھے منظور ہے، اکبر کا سینہ مجھے دینا منظور ہے، لیکن آپ کے دین کو حسین بچائے گا. نانا فرماتے بیٹا حسین برابر کے بھائی عباس کے شانے دینا پڑیں گے. نانا مجھے منظور ہے، میں اپنے بھیا عباس کے بازوؤں کو دین اسلام پہ نچاور کر دوں گا. نانا مجھے منظور ہے. آزادارو، قاسم کا لاشا پامال کرانا پڑے گا. نانا مجھے منظور ہے. آزادارو کے بعد دوسرے کی جناب رسول خدا شہادت کی خبر دے رہے ہیں. حسین کہتے ہیں نانا مجھے منظور ہے. آخر میں کہتے ہیں اے بیٹا حسین تو اصغر کے سینے پہ تیر کھانا ہوگا، اصغر کو کھانا تمہیں منظور. نانا مجھے منظور ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. آزادارو، حسین منظور کر رہے ہیں. نانا کہہ رہے بیٹا حسین دین یہاں پہ نہ بچے گا، ماں بہنوں کی چادروں کو دینا پڑے گا. آزادارو، حسین خاموش ہو گئے. ایک گوشے سے آواز آئی، اے میرے بھائی حسین، ارے دین کو بچانے کے لیے ارے نانا سے وعدہ کر لیجئے، ارے دین پہ جب ضرورت پڑے گی حسین نانا سے وعدہ کیجئے. ارے آپ کی ماں بہنیں زینب ام کلثوم دین کے لیے اپنی چادریں دے دیں گی. آزادارو، حسین کی شہادت کے بعد وہ وقت بھی آیا. جزاکم ربکم خیر جزا. خداوند عالم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. آزادارو، پھر سال بھر کے بعد غم شاہ آئے گا. زندہ جو رہے گا وہی یہ غم منائے گا. آزادارو، زہرا کو پرسا دیجیے مظلوم کربلا کا. آزادارو، تمام شہداء جب شہید ہو گئے، 72 جب کربلا کے مقتل میں شہادتیں ہو گئی، اس کے بعد ظالم نہ رکے، خیام حسینی میں آ گئے، خیموں میں آگ لگ گئی. مجھے نہیں عرض کرنا. آزادارو، جب حسین کی
بہن زینب کو اسیر بنا کے لے جانے لگے. ہاں زادارو چند فقرے اس کے بعد ختم دعا. ہاں زادارو جب اسیر کر کے لے جانے لگے, ازادارو اس جگہ سے گزارا گیا, اس مقام سے گزارا گیا جہاں پہ شہداء کی لاشیں پڑی تھی. ہاں زادارو ارے اس زینب سے پوچھئے, ثانیہ زہرا سے پوچھئے, ارے دل پہ کیا گزری ہوگی. ارے میرے ماں جائے حسین, اے میرے بھائی حسین, آپ دیکھ رہے ہیں ارے کس طرح سے ہم سب کو انہوں نے اسیر بنایا. جب جناب زینب نے سید سجاد کی طرف نظر کی, اے میرے بیٹا سید سجاد, ارے میں کس طرح سے تمہیں دیکھ رہی ہوں. سید سجاد فرماتے اے پھوپھی اماں, ارے وہ بیٹا کیا کرے, جوان بیٹا, ارے بوڑھے پاک کی ذات میدان کربلا میں, میدان قتال میں پڑی ہے. بیٹا اتنا مجبور ہو لاچار,